السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ہم اور آپ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، تو جمعہ کی نماز کتنی رکعتیں ہمیں آپ کو پڑھنی ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پوری بات بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو پورا ایک تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ پوری رکعت کی تعداد میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جمعہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے، اور جمعہ کی نماز جو پڑھنے کے لیے ہم اور آپ جاتے ہیں تو ہمیں کتنی رکعت پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہم گنہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، جمعہ کی نماز جو بندہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے اور پوری کی پوری نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے پر اپنا رحم و کرم فرماتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جمعہ کی نماز اور جمعہ کا دن ایسا ہے کہ پورے دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ عید، بقرعید، یہ سب دنوں سے بھی افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، جمعہ کا دن بہت ہی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن، اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جمعہ کے دن جو ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں، تو ہمیں کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہے، اور جمعہ کے دن کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے، اور جمعہ کے دن پوری کتنی رکعت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ جمعہ کے دن جو ہے 14 رکعت ہوتی ہے۔ جیسے کہ فجر میں 4 رکعت ہوتی ہے، ظہر میں 12 رکعت ہوتی ہے، عصر میں 8 رکعت ہے، مغرب میں 7 رکعت ہے، عشاء میں 17 رکعت ہے، اسی طریقے سے جمعہ میں 14 رکعت ہے۔ اب ہمیں پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ کیا ہم پوری کی پوری 14 رکعت پڑھیں گے، یا اگر ہم کم کر دیں تو کیا ہم جو ہے گنہگار ہوں گے؟ تو یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اینڈ تک ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ کہ جمعہ میں 14 رکعت ہے، اور جمعہ میں جو سنت ہے تو کون سی سنت مؤکدہ ہے اور کون سی سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجیے اس کے اندر۔ تو جمعہ کی نماز میں جو 14 رکعت ہے، تو سب سے پہلے 4 رکعت جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، جمعہ کی سنت، یعنی جمعہ کے دن جو 4 رکعت آپ سنت پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو سنت جو پہلے ہے، فرض سے جو پہلے 4 رکعت سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور سنت غیر مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس سنت کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، یہ سمجھ لیجئے۔ تو یہ جو جمعہ کی نماز جو فرض ہے، تو فرض سے جو پہلے 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے 2 رکعت فرض ہے، 2 رکعت آپ فرض پڑھیں گے امام کے ساتھ، تو 2 رکعت فرض ہے، تو کتنی رکعت ہو گئی؟ 6 رکعت ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں 2 رکعت فرض کے بعد جو ہے پھر ہم 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، وہ بھی سنت، یعنی فرض کے بعد۔ تو جو 4 رکعت فرض کے بعد جو پڑھا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کا بھی پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو 4 رکعت فرض کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جس بھائی کو یاد نہیں ہے تو وہ سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے کہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے کچھ اسلامی بھائی جمعہ کے دن، عید والا دن ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں، 2 رکعت فرض ادا کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، گھر کو چلے جاتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، کیونکہ سنت مؤکدہ آپ چھوڑ رہے ہیں، اور سنت مؤکدہ کا چھوڑنا یہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، آپ گنہگار ہو رہے ہیں، اس لیے اس نماز کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو فرض کے بعد جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔
تو 10 رکعت ہو گئے، 4 رکعت پہلے سنت، پھر بیچ میں 2 رکعت فرض، 6 رکعت، پھر 2 رکعت فرض کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ۔ پہلے جو 4 رکعت سنت ہے وہ بھی سنت مؤکدہ، بیچ میں 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت بعد میں جو سنت ہے وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد میں 2 رکعت سنت اور ہے، کیونکہ ابھی 10 رکعت ہوا، 2 رکعت سنت اور ہے۔ تو یہ جو 2 رکعت سنت ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، میں تو آپ کو یہی کہتا ہوں، بہتر کیا ہے، پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکیں یا آپ کے شریر میں تھکاوٹ وغیرہ ہے، آپ نہیں پڑھ سکے تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سنت غیر مؤکدہ جو 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کتنی رکعت ہو گئی؟ 12 رکعت ہو گئی۔ اس کے بعد میں جو ہے 2 رکعت نماز نفل ہے، جمعہ کے دن 2 رکعت نماز نفل ہے۔ تو اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ نفل نماز ہمیشہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ نفل نماز جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو نفل نماز پر بھی زور ڈالیں، پوری کی پوری نماز جمعہ کے دن میرے بھائیوں ضرور پڑھ کے جائیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اب جو ہے اب رہی بات ہماری ماں بہن کا، کہ ہماری ماں بہن کیا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھے گی؟ تو نہیں، ہماری ماں بہن جمعہ کے دن جمعہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، جمعہ کی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، بلکہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھے گی، ظہر کی نماز فرض ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو جتنی ظہر کی نماز میں جتنی رکعتیں ہوتی ہے 12 رکعت، ہماری ماں بہنیں آپ پوری کی پوری 12 رکعت نماز پڑھیں، یاد رکھ لیجئے، کیونکہ آپ کے لیے بھی جو پہلے 4 رکعت سنت جو ظہر میں پڑھی جاتی ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، پھر 4 رکعت فرض یہ بھی ضروری، 4 رکعت سنت جو پہلے ہے یہ بھی ضروری، 4 رکعت فرض یہ بھی ضروری، اس کے بعد میں 2 رکعت جو سنت پڑھتے ہیں وہ بھی ضروری، پھر 2 رکعت آپ پڑھیں، ثواب نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ نفلی نماز ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، آپ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے جب نفل نماز آپ ادا کریں گے۔ تو یہ مسئلہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا، بس آپ سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں عید کا دن ہے، جمعہ کا دن، اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے، تو آپ جب عید کے دن یعنی خوشی کا دن ہے، تو میرے بھائیوں جب جمعہ کے دن ہفتے میں ایک دن آپ مسجد میں آتے ہیں تو خدا کے واسطے پوری کی پوری نماز پڑھ کر جائیں، جتنا ضروری ہے۔ ضروری کتنی رکعت ہے؟ کم سے کم 10 رکعت ضروری ہے جمعہ کے دن، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، یاد رکھ لیجئے۔ 4 رکعت پہلے سنت ضروری ہے، 2 رکعت فرض ضروری ہے، پھر 4 رکعت سنت یہ ضروری ہے، تو 10 رکعت تو آپ کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ تو گزارش کرتا ہوں میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی، آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔